ہی نہیں تھی تو میں کیا رائے لیتی. انہیں جب اس کا احساس ہوا تو مجھے طلب کر لیا گیا. وہ اماں جی کے کمرے میں کرسی پر بیٹھے کو کتاب پڑھ رہے تھے. مجھے دیکھ کر کہا کہ بیٹھ جائیے. پھر ان امیدواروں کی تفصیل بتانے لگے. مجھ میں خدا جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی. میں نے کہا کہ میری صرف 2 شرطیں ہیں. پہلی یہ کہ میرا شوہر مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہو اور تعلیم یافتہ ہو. دوسری یہ کہ ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے دوران اس نے بھی اپنی اخلاقی قدروں کا ایسے ہی خیال رکھا ہو جس کی تعلیم آپ نے مجھ کو دی تھی. ابا جی میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر گردن جھکا کر اپنے ہاتھ میں لی ہوئی کتاب دوبارہ پڑھنی شروع کر دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ جا سکتی ہیں. میرے بڑے بہنوں کو جب اس قصے کا پتہ چلا تو میرا بہت مذاق اڑایا گیا کہ یورپ میں پڑھنے کے بعد اب فرما رہی ہیں کہ مجھے ولایت پلٹ پڑھا لکھا بغیر داڑھی والا مولوی چاہیے. دہلی واپس جانے کی کچھ عرصے بعد ان کا خط میرے نام آیا کہ میں نے تمہاری شادی انیس سے طے کر دی ہے. میری تو سچی گم ہو گئی. مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ کیونکہ ابا جی ایسے فیصلوں میں خاصی دیر لگاتے تھے، مگر لگتا ہے وہ اب ابا جی کے بغیر زیادہ دن زندہ رہنا چاہتے ہی نہیں تھے. انہوں نے شادی کے سلسلے میں میرے بہت نخر اٹھائے تھے. اب وہ مجھے اور وقت دینے کے لیے تیار نہیں تھی. میں بھی حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ذہنی طور پر تیار ہو گئی. انیس کا انتخاب ابا جی نے ان کی شخصیت، تعلیم اور خاندانی پس منظر کو دیکھتے ہوئے کیا تھا، جس میں سب سے زیادہ ان کے دادا مولوی امو جان کی غیر معمولی تعلیمی خدمات، مذہبی اقدار اور خاندانی شرافت کا حصہ تھا. میرے سسر جنہیں میاں کہتی تھی دہلی کے روایات اور اخلاقیات کے امین تھے. ابا جی جب اپنی بیماری سے ناامید ہو کر لاہور آئے تو میاں فوراً انیس کے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچے. میاں کا دستور تھا کہ میری بات طے ہونے کے بعد وہ جب بھی آئے پھلوں کا ٹوکرا اور مٹھائی ساتھ لے کر آئے. ابا جی کی بیماری کے دوران ان کا یہی دستور تھا. وہ ہمیشہ انیس کو ساتھ لے کر آتے تھے تاکہ ابا جی کو انہیں اور جاننے کا موقع مل جائے. ایک دفعہ اسپتال میں انیس اکیلے ہی ابا جی کی خیریت معلوم کرنے آ گئے. میں اتفاق سے اس وقت ابا جی کے پاس بیٹھی تھی. انیس نے مجھ سے بھی بات کی. ابا جی کو یہ بات شاید اچھی نہیں لگی، جس کا مجھے بعد میں احساس اس لیے ہوا کہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ انیس اپنے والد کے بغیر یہاں آئیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ انیس اکیلے آئیں اور مجھ سے بات کریں جب میں ان کے سامنے آؤں. اس معاملے میں وہ پکے مولوی تھے. مجھے شادی کیے بغیر وہ ایتھنز بھیجنے پر تو آمادہ ہو گئے. اتنی دور اکیلے پڑھنے کے لیے بھی جانے پر ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر خود اپنی پسند سے انیس سے میری شادی طے کرنے کے بعد انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ میں انیس کے سامنے آؤں جب وہ مجھ سے بات کریں. ابا جی کی اسپتال سے واپسی پر جب میاں ان سے ملنے آئے تو ابا جی نے کہا کہ میرے خیال میں بشرا اور انیس کا اب نکاح ہو جانا چاہیے. بیچارے میاں تو فوراً راضی ہو گئے، مگر مجھے جب پتہ لگا تو گھبراہٹ کے ساتھ مجھے ایک عجیب قسم کا وہم بھی ہوا. اس دن میاں پہلی مرتبہ بغیر پھل اور مٹھائی کے آئے تھے. شاید جلدی میں ابا جی سے ملنے چلے آئے تھے. اس کے شاید دوسرے دن میں ابا جی کے پاس گئی اور پہلی مرتبہ پیچھے سے ان کی کمر سے لگ کر میں نے اپنا سر ان کے کندھے سے لگا دیا. وہ میرے دل کی کیفیت سمجھ گئے اور بہت پیار سے آگے سے ہاتھ بڑھا کر پیچھے میرا سر اپنے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ بیٹی، انیس بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا اور مجھے بہت پسند ہے. مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کا سارا بوجھ اتر گیا ہو. جو وعدہ میں نے ایتھنز جاتے وقت اپنے سے کیا تھا وہ پورا ہو گیا تھا. میں نے ان کی کمر سے چپک کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے گرد ڈال دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. پھر وہ مجھے آہستہ آہستہ دوبارہ سمجھانے لگے کہ سسرال اور میکے کا فرق میں نہ بھولوں اور سسرال کو میکے پر فوقیت دوں، اپنے فرائض ذمہ داری سے نبھاؤں. لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم اس لیے دلوائی جاتی ہے کہ وہ اچھی بیوی، اچھی ماں اور اچھی بہو بنے. میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے ان کی یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھی. اس واقعے کے دوسرے دن انہوں نے مجھ سے اور ماجد سے پیسے کا حساب کیا. میرے اور ماجد کے کچھ پیسے جو ان کی بیماری کے دوران ان کی علاج پر خرچ ہوئے تھے وہ سب حساب میں لکھوائے تاکہ وہ پیسے ہم ابا جی کے گھر کے اکاؤنٹ میں جو بینک میں موجود تھا نکلوا لیں. مجھ سے کہا کہ میں نے تمہاری شادی کا سارا خرچ بینک میں الگ جمع کرا دیا ہے تاکہ تم کسی کی احسان مند نہ رہو. وہ اس قدر غیور باپ ہیں اس کا تو مجھے اندازہ تھا، کیونکہ ایتھنز سے آتے وقت مجھے گاڑی لانے کا شوق ہوا. میں نے یورپ کی سیر کے بعد اپنے وظیفے سے کچھ دولت بچا لیے تھے، مگر وہ پیسے چھوٹی گاڑی لانے کے لیے بھی ناکافی تھے. اب ڈیوٹی تو مجھے معلوم تھا کہ ابا جی دیکھ دیں گے.
میں نے ابا جی کو خط لکھا کہ میں گاڑی لانا چاہتی ہوں اور اس کے لانے کے لیے مجھے اتنے پیسے چاہیے. مجھے امید تو نہیں تھی کہ ابا جی میرے اتنے نخل اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے فوراً امریکہ بھائی کو لکھا کہ بشرا کو اتنے پیسے بدلے ڈرافٹ روانہ کر دو. یہ پیسے وہ ہوں گے جو میں نے تمہارے دوست کو تمہارے امریکہ کہنے پر امریکہ جانے کے لیے دیے تھے. اب وہ میرے حساب میں ادائیگی میں لکھ لینا. بھائی کو ابا جی یہ نہ بھی لکھتے تو بھی صرف ان کے کہنے پر ہی وہ مجھے پیسے بھیج دیتے. بہرحال 10 یا 15 روز بعد بھائی نے امریکہ سے پیسے بھیج دیے. ساتھ ہی ابا جی کا خط بھی آ گیا کہ خالد نے تمہیں $1 کا چیک بھیجا ہوگا، لیکن تم خالد کے احسان مند نہیں ہو. یہ پیسے میرے ہی پیسے ہیں اور یہ خط اس کی سند ہے. یہ 62 کا ذکر ہے. اس وقت لاہور میں 1 یا 2 لڑکیاں ہی گاڑی چلاتی تھیں. میں جب لاہور گاڑی سمیت پہنچی تو میری سہیلیوں کے تو عیش ہو گئے. ہم سب مل کر شام کو اکثر اس گاڑی پر سیر کے لیے نکلتے تھے. میں نے ابا جی کو خوش ہو کر لکھا کہ میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی بہت خوش ہیں اور ہم اکثر شام کو سب مل کر اس پر سیر کے لیے نکلتے ہیں. ابا جی کا بہت نرم مگر نصیحت آمیز خط آیا کہ بیٹی یہ گاڑی میں نے تم کو تمہاری ضرورت کے پیش نظر دلوائی تھی، دکھاوے کے لیے نہیں. اگر تمہارے نزدیک اس کا صرف یہ مصرف ہے تو پھر اس کو بیچ دو. وہ زندگی کے آخری لمحوں میں بھی اپنے وہی اصول ہمیں سمجھا رہے تھے اور وہی باتیں دہرا رہے تھے جو مجھے پہلے بھی کئی دفعہ لکھ چکے تھے یا بتا چکے تھے. میں ان کی نصیحتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہتی تھی، مگر مجھے شرمندگی ہے کہ زمانے کے تغیرات اور اخلاقی قدروں کے تیزی سے بدلتے ہوئے پاکستان میں ابا جی کی نصیحتیں یاد نہ رکھ سکی. زمانے کے ساتھ بجی تو ضرور، مگر ابا جی کی بیٹی بھی رہی. وہ غیرت مندی اور خود اعتمادی جو ابا جی نے ہم سب میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی اب تک باقی ہے. اس دن ابا جی بہت باتیں کرنے کے موڈ میں تھے. وہ مجھے اور ماجد کو سمجھاتے رہے کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ وہ نہ کرنا جو تم نے اپنی اما جی کے انتقال کے بعد کیا تھا کہ سب نے اپنی ساری جمع پوجی ان کے اشارے ثواب کے لیے خیرات کر دی تھی. اس وقت میں موجود تھا، تمہیں کوئی فکر نہیں تھا، لیکن اب میں نہیں ہوں گا. دیکھ بھال کر خرچ کرنا. ویسے بھی انسان صرف اپنے اعمال ہی ساتھ لے کر جاتا ہے. پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگی والا معاملہ نہ کرنا. وہ اتنے حقیقت پسند تھے کہ زندگی کے آخری لمحات کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ نصیحتیں کرتے رہے اور ہم چپ چاپ سنتے رہے. میرے کانوں میں ان کے آخری الفاظ اکثر گونجتے رہتے ہیں. آخری دنوں میں ان میں ایک اور تبدیلی بھی آ گئی تھی. انہوں نے کبھی ہمارے سامنے ہماری تعریف نہیں کی تھی، لیکن اب اپنے ہر آنے جانے والے کے سے اپنے بچوں کی تعلیمی اور پروفیشنل کامیابیوں کا تذکرہ کرتے تو میں بہت جھیم جاتی تھی، کیونکہ ابا جی نے پہلے کبھی اس انداز میں کسی سے ہمارا تذکرہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہمیں کبھی اس کا احساس تھا. ہمیں تو اکثر خطوں میں ہماری کمزوریوں کا احساس ہی دلاتے تھے. ان کے خیال میں ہمیں وقت کی قدر نہیں تھی. ان کی طرح گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ زندگی گزارنا یقیناً ہمارے بس کی بات نہیں تھی. دوسری شکایت ہم سے اور خاص طور پر مجھ سے یہ تھی کہ میں عملی زندگی سے زیادہ خوابوں کی دنیا میں رہتی ہوں. اما جی کے انتقال کے بعد ایک روز مجھے خط لکھا کہ تم میری پیاری بیوی کی پیاری نشانی ہو، جس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ ایک بہت اچھی انسان تھی. تم سونے سے پہلے اپنے آپ کو 5 یا 10 منٹ ضرور دیا کرو اور اپنے دن بھر کی کارکردگی کو نظر ڈالو کہ تم نے کون سا کام اچھا کیا اور کون سا غلط کیا. پھر اسی احتساب کی روشنی میں اپنے اگلے دن کا طریقہ کار متعین کیا کرو تاکہ تم ایک بہتر انسان بن سکو. ابا جی کی یہ نصیحت اکثر میرے لیے عذاب جان بن جاتی ہے. اب تک اپنا احتساب ہی کرتی رہتی ہوں. کتنی بہتر انسان بنی یہ تو نہیں معلوم، مگر دل پر کبھی کبھی بہت بوجھ لگتا ہے. ابا جی اپنے آخری دنوں میں اپنی بچوں کی ستائش کر کے شاید ان کی نہیں دراصل اپنی حاصل کردہ کامیابیوں پر نازا تھے. اپنی محنت، لگن اور اپنے بچوں کے لیے اپنی قربانی پر فخر کر رہے تھے. وہ اب اپنے بچوں میں اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے. اپنے بچپن کی ناامیدیوں، مجبوریوں اور مالی مشکلات کی وجہ سے جو وہ خود نہ بن سکے اور نہ کر سکے، وہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کر دکھایا. انہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ اور بلبلا دیا. اپنی محنت اور تدبر سے نہ صرف اپنے آپ کو ترقی کی بلندیوں تک لے کر گئے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس مقام تک پہنچایا جہاں انہیں خود پہنچنے کی خواہش تھی. انہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر اپنی زندگی ترج دی، اپنی اجوادی زندگی قربان کر دی، اور پھر اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد دہلی میں اپنی جمع پونجی ایسے آرام سے چھوڑ کر آ گئے جیسے وہ سب کچھ ان کا تھا ہی نہیں. اس کا احساس مجھے اس دن ہوا جب ان کی بیماری کے دوران منشی عزیز الدین صاحب کا خط آیا. وہ دہلی میں ابا جی کے اکاؤنٹ اور جائیداد کے کرائے کی وصولی کے ذمہ دار تھے.